به خير يفقه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کا بامرادی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث بڑی مختصر سی ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کے لیے بطور خاص بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ دین کی سمجھ کس کو حاصل ہوتی ہے اور موجودہ دور میں کون انسان دین سمجھنے کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے رکھتا ہے؟ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مدارس جہاں درس دیا جاتا، پڑھایا جاتا، تعلیم دی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کی سمجھ حاصل کرے اور عوام و خواص تک اس پیغام کو پہنچائے۔ بے شمار لوگ کام کاج میں مشغول ہیں، دنیا بھر کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں کے اندر مگن ہیں، ماحول بھی ان کو صحیح نہیں ملتا، حالات بھی ان کے صحیح نہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہترین ماحول دیا ہے کہ آپ کے علاقے سے آپ کو نکال کر، بازار سے آپ کو نکال کر، کاروبار کی جگہوں سے آپ کو نکال کر، گھر بار سے آپ کو نکال کر اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو جگہ دیا، جہاں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جہاں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی سدھار کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آلائشوں سے نکال کر محفوظ جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اور بھی بھائی بہن ہیں، چچا ابا، دادا نانا اور دیگر رشتہ دار وہاں موجود ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ نے آپ کو چنا ہے اور اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بات ڈالی ہے کہ آپ میں بطور خاص اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ کی والدہ نے اپنی پرنم آنکھوں سے آپ کو روانہ کیا ہوگا، آپ کے ابا، بھائی اور چچا اور دیگر افراد نے بھی آپ کو روتے ہوئے آنکھوں سے الوداع کہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ محلے کے لوگ جس سے آپ کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، جن کا جذباتی تعلقات آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں نے بھی آپ کی کمی محسوس کی ہوگی اور یہ سوچ کر کہ دین سیکھنے کے لیے یہ بچہ جا رہا ہے، بہت ساری دعائیں آپ کو ملی ہوں گی، بہت سے تحفے تحائف بھی دیے ہوں گے، بہت ساری مبارکبادیاں بھی آپ کو دی گئی ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پہنچنے جائیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہمارے سامنے یا تو طلبہ ہے یا ان کو علمی پیاس بجھانے کے لیے مقرر اور متعین اساتذہ ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کو یہاں جمع کر دیا ہے، ساتھ میں تیسرا انتظامیہ ہے اور علاقے کے افراد۔ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جس جگہ پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، بطور خاص اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ باتیں تو بڑی مشہور ہیں، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر یہ روشنی محدود رہے گی، اس رحمتوں کے برکھا سے مسجد والے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس قوم کے بارے میں کہا ان هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم
درسگاہ کی برکت سے علاقے کے لوگ قرب و جماعت کے افراد بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ در حقیقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یا دین کی سمجھ حاصل کر کے دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا، آپ کے گھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ کے ساتھیوں کو فائدہ پہنچایا، آپ کے دیگر افراد کو فائدہ پہنچایا، قرب و جماعت کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ در حقیقت یہ بھلائی اور خیریت کی نشانی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں گانا سیکھنے کے لیے نہیں آئے، یہاں ڈانس کرنے کے لیے نہیں آئے، یا دوسرا ہنر سیکھنے کے لیے نہیں آئے، آپ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ تو دین جب سیکھنے کے لیے آئے تو پورے طور سے دین سیکھیے۔ دین سیکھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقت کا وہ خاص خیال کر دے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر کسی طالب علم سے کسی نماز کے اول والی جو سنتیں چھوٹ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے کوتاہی برت رہے، ورنہ اذان کے بعد 15-20 منٹ کا موقع ایسا ملتا ہے کہ سب وضو کر کے نماز سے پہلے والی سنتیں تو آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی بچے سے کسی طالب علم سے نماز سے پہلے والی سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے اور ایک دو رکعت ان کی چھوٹ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کا خاص اہتمام نہیں کیا۔ اگر اہتمام کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ مسجد کے پہلی صف میں دوسری تیسری صف میں کھڑے ہوتے، اور جب امام اللہ اکبر کہتا آپ ان کے ساتھ میں اللہ اکبر کہتے۔ اس کی کتنی فضیلت آپ کو معلوم ہونی ہے۔ اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ساتھ ساتھ تربیت بھی آپ کو لینا ہے۔ اگر اس چیز کی پابندی آپ کر لیتے، نماز کی پابندی ہے، سنت و نوافل کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، قرآن کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی ہے، دعا و مناجات کی پابندی ہے، یہ چیز آپ کے اگر برقرار رہتی ہے تو اس کے اثرات بھی آپ کے برقرار ہیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہر نماز سے پہلے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ کلاس میں حاضری سے پہلے آپ کو پورے طور سے تیار رہنا ہے کہ جو ہی بیل بجا اور گھنٹی بجی، کلاس کا وقت شروع ہوا، استاد کی آمد سے پہلے آپ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے کلاس روم میں بیٹھ گئے۔ اب استاد کی آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی آئیں گے اب پورے طور سے ذہنی طور سے تیار ہے، وہ پڑھائیں گے اور اسے نوٹ کریں گے، اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں گے اور پھر اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ در حقیقت ایک ماحول دیا گیا۔ بازار میں انسان کا ذہن و دماغ منتشر ہوتا ہے، ان کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف ان کا دیکھنا دکھانا ہوتا ہے، تو توجہات ایک جانب مائل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسلاف نے طریقہ نکالا کہ تعلیم کے لیے بطور خاص الگ انتظام کیا جائے، جہاں عوام الناس ان کا رشتہ ناتا نہ ہو، بلکہ انہیں خاص طور سے کسی کنارے میں محدود کر دیا جائے، جہاں کھانے پینے کا بندوبست ہو، جہاں رہنے سہنے کا بندوبست ہو، جہاں دیگر ضروریات کی بآسانی تکمیل ہو سکے، جس کا مقصد یہ ہے یہ سارے لوازمات اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ آپ فارغ البال ہو کر، وسیع النظر ہو کر، خالی الذہن ہو کر صرف اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سیکھنا سکھانے میں اپنے اوقات کو صرف کیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، ورنہ آپ ادھر سے ادھر رہ کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسکول کا ماحول پڑھائی کیا گھر پہنچ گیا، 4-5 گھنٹے کا ماحول وہاں ہوتا ہے، اسکول جانے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ کا وقت ادھر ادھر جاتا ہے، آتے ہوئے بھی کچھ وقت اوقات گزر جاتے ہیں۔ گھر والے سوچتے کہ بچے کہیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن آپ کہیں اور پڑھ رہے گشتی کرتے ہوں گے، لیکن مدرسوں سے بدلنے کی بات ہوتی ہے، اس کی چہار دیواری میں سے بند کیا جاتا، ائمہ یا مدرسین کے ذریعے اس کی نگرانی کرائی جاتی، جس کا مقصد خاص یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی بھی ہو اور ساتھ ساتھ تربیت کے وقت میں اس کی تربیت بھی ہو۔ اس تربیت کے حصول کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ عائد کرائی جاتی ہے، جس میں بطور خاص یہ خیال رکھا جاتا کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ باوضو ہو کر جماعت کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیے، فارغ وقت بچتا ہو اللہ سے نہ لگائیے، چپکے راز و نیاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیجیے، دعاؤں
کی ضرورت یہ ہوگی کہ اللہ نے خیریت کے ساتھ خیر کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، چنے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آپ کا منتخب کیا ہے. جانتے ہیں جہاں قرآن مجید لوہے محفوظ کے اندر محفوظ ہے، وہ آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر عرش الہی کے قریب میں ایک بڑی سی تختی میں یہ نوشتہ کنندہ یعنی لکھا ہوا ہے، اسے نقل کروایا گیا، فرشتے کے ذریعے جبریل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ تک پہنچایا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اسے لکھوایا بھی، اسے یاد بھی کرایا، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آج پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ موجود ہو. در حقیقت یہ حفاظ کرام کا سینہ دنیا میں بطور خزینہ ہے، یہ لوح محفوظ کو درجہ رکھتا ہے، جہاں اس کے سینے میں قرآن مقدس جمع ہے. کتنا بڑا مقام آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد رکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سکھایا. سیکھنے والے ایک درجہ میں فضیلت آپ نے حاصل کی ہے، سیکھنے کے بعد اساتذہ کرام دو درجہ میں خیریت اور فضیلت حاصل کیے ہوئے. سیکھنے کا زمانہ بھی گزرا ہے، سکھانے کا زمانہ بھی گزرا ہے. اس مناسبت سے استاد ہو یا شاگرد ہو، ان دونوں کو اپنی قسمت پر ناز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دیگر موقع کے مقابل اللہ نے آپ کو چنا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان جس قسم کی انتظامیہ میں لگے رہتے ہیں، جو طلبہ اور اساتذہ کی خدمت میں لگے ہوئے، جو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے، ان کی بھی کوششیں ضائع نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی پامال فرماتا ہے، ثمردار فرماتا ہے، نتیجہ خیر فرماتا ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، عوام ہو کہ خواص ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، کہ جس کی کوششیں شامل ہوتی ہیں، جن کا تعاون شامل ہوتا ہے، جن کا مشورہ شامل ہوتا ہے، جن کی کوششوں سے ادارہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، وہ سارے افراد اس زمرے میں چلے جاتے ہیں کہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دین سیکھا جائے، دین سکھایا جائے، قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے. تو جب اللہ نے تمام کے لیے خیریت کا اور بھلائی میں ہونے کا مجدہ و خوشخبری سنایا ہے، تو یقیناً اس خوشخبری کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان اپنا گھر چلانا بڑا مشکل سے گھر چلاتا ہے. 2-4 بچے ان کے ہو، گھر کے 2-4 ممبر ہو، رات سے لے کے صبح تک اور صبح سے لے کے رات تک انسان کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے دال روٹی یا گزر بسر کے معاملات کو طے کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں ایسے ادارے ہیں، 2-4 آدمی کھڑا ہوتا ہزاروں بچوں کی حفاظت کرتا ہے. ایسے افراد بھی ہیں، کئی ہزار بچے معاملے تعلیم میں. یہ وہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے. جو لوگ اس قسم کے کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کی صحت و تندرستی کے لیے بطور خاص اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے. جس کا بھی اس میں تعاون شامل ہوتا ہے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائے. اللہ انہیں خیرت کے ساتھ رکھے، انہیں سلامتی کے ساتھ رکھے، ان کے نیک مشورے سے ہمیں فائدہ ہو، ان کی کوششوں کے ذریعے سے ہمارے ادارے کو فائدہ ہو، ہمارے طلبہ اور اساتذہ کو فائدہ ہو. اس مناسبت سے میں شیخ آصف اقبال مدنی کی عادت کے لیے آیا ہوں. میرے ساتھ ایک چھوٹا سا وقت بھی ہے، مناسب سمجھا کہ شاید اصل موقع نہیں مل سکے، ظہر میں تھوڑا سا وقت آپ پہ لے لیا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے اور دین کے حصول کے لیے موقع فراہم کیا. ساتھ ساتھ اپنے استاد کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے عزیز کے لیے اور اس مدرسے کے ناظم و ذمہ دار کے لیے خصوصی دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کامل اور عاجل عطا فرما دے. ادب الباس رب الناس اشفى انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا باسطه للشافع. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلدی اور مکمل شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بطور خاص دین سیکھنے سکھانے سے متعلق جو اصول و ضوابط اسلاف نے متعین و مقرر
پابندی کرتے ہوئے کتاب و سنت کو سیکھنے سکھانے اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت ارشاد کرنے کی توفیق مزید مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.